پیرنٹس ہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ان کے کہنے پہ میں انجینئر بن گیا. دین آئی وینٹ ٹو FIT فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جو کہ 5th لارجسٹ یونیورسٹی ہے دنیا میں فیشن کی. بلیک اب کہتا ہے کیا سر؟ بلیک کہتا ہے کہ پاور. وائٹ شرٹ کہتی ہے ٹرسٹ می, وائٹ شرٹ کہتی ہے کریڈیبل, وائٹ شرٹ کہتی ہے ریفائنڈ, پالش, آنےسٹ, سب کچھ وائٹ شرٹ کہتی ہے. لیکن کم پیسوں میں بھی آپ جو ہے بہت اچھے لگ سکتے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹ لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو آپ سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی کی ہو. تو آج ایک ایسی ہی شخصیت ہماری مہمان بنی ہے. آپ کا نام ہے حامد سعید. یہ لاہور کے جمپل ہیں, لیکن یہ پاکستانی امریکن ہیں. یہ نیو یارک میں ایک لمبا عرصہ رہے اور یہ سٹائلسٹ ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین فیشن کرتی ہیں. فیشن کوئی بری چیز نہیں ہے, اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا اٹ کالڈ فیشن. تو باقی باتیں حامد صاحب کے ساتھ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتاتا رہوں. حامد صاحب, اٹس ریئلی نائس ٹو کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں سے آپ گفتگو کریں گے. تو آپ ذرا تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ لاہور اور پھر وہاں سے نیو یارک جانا اور پھر ایک سٹائلسٹ بننا, یہ سارے سفر کو بریفلی آپ کس طرح بیان کریں؟ بریفلی یہ کہ آپ کو پتا ہے یوزلی پیرنٹس ہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یوزلی جیسے ہم ایڈلٹہڈ میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہوتی کیا کرنا ہے. تو ان کے کہنے پہ میں انجینئر بن گیا. UET کا پڑھا ہوا انجینئر ہوں, گریجویٹ انجینئر ہوں. تو کوئی انٹرسٹ وغیرہ نہیں تھا وہاں, لیکن اس کے بعد پھر سوچا کرنا کیا ہے. میں نے کہا کوئی پیشن, کوئی ویئر آئی وانٹ اسپینڈ دا ریسٹ آف مائی لائف, ویئر آئی وانٹ ایڈ ویلیو. تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا چلے نیو یارک چلتے ہیں, USA چلتے ہیں, دیکھتے ہیں شاید وہاں جا کے کچھ سول سرچنگ کرتے ہیں کوئی سو آئی وینٹ ٹو نیو یارک رائٹ اوے. اور وہاں جا کے پھر میں نے MBA کیا. تو اب یہ جو میں آج کل کر رہا ہوں, جو امیج کنسلٹیشن فیشن, اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے. انجینئرنگ سے میں نے لاجک سیکھی, ریشنل سیکھی. تو اس کو میں کیسے اپلائی کرتا ہوں؟ جیسے میں اگر سپوز کلر کی بات کروں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کے دیکھیں کون سے کلر پاپولر ہیں یا کون سے ٹرینڈنگ ہے. میں کہوں گا کہ آپ کا آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کیا ہے, اس کی بیس پہ آپ کے اوپر کون سے کلرز اچھے لگیں گے. تو ریشنل آ گیا, وہ لاجک آ گئی. اچھا, اسی طرح جو MBA میں نے کیا اس میں ہے کہ what I learned is how the business world operates. کہ جو ڈفرینٹ جاب ڈسکرپشن JDs کیا ہیں, ڈفرینٹ رولز کیا ہیں, جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ پروفیشنز میں, ڈفرینٹ بزنس میں. تو I know the lingo, I know the jargon and all that. تو وہ اس سے میری کافی انسائٹ ڈیولپ ہوئی. لیکن جو میرا وہاں پہ بھی obviously I was still looking for passion, کہ بھائی پیشن کہاں پہ. Then I went to FIT فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جو کہ 5th لارجسٹ یونیورسٹی ہے دنیا میں فیشن کی. بائی دی وے تمام دنیا کے جتنے بڑے ڈیزائنرز ہیں they have attended that. تو I had the opportunity. وہاں جب میں گیا تو مجھے ریئلائز ہوا, جب میں نے کلرز دیکھا کیسے گارمنٹ کیسے بنتا ہے, کٹ کیسے ہوتا ہے, پیٹرن کیسے بنتا ہے, ٹیکسٹائل کیسے بنتی ہے, ڈیزائن کیسے ہوتے ہیں, اینڈ I just fell in love with that. تو اس کے بعد پھر دیر از نو ٹرننگ بیک. تو وہاں سے پھر میں نے بجائے اس کے کہ میں ٹریڈیشنل ڈیزائنر بنتا, میں کلیکشن ڈیزائن کرتا, یہ کرتا, میں نے پھر امیج کنسلٹیشن کے اوپر فوکس کیا کہ ایک جو پروفیشنل بندہ ہے اس کی لک کیسی ہونی چاہیے, اس کو اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, اور اسے جو ہے اپنے آپ کی پرسنالٹی کیسے انہینس کرنی ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی اس نے اپنی کلودنگ کے ساتھ, جسے کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن, اس کا میسج کیا دینا ہے. تو اس کے لیے میں نے پھر ایک فارمولا ڈیزائن کیا ہے, 5 پیس آف ڈریسنگ, جو انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کروں گا. تو آپ شیئر کریں. تو وہ فارمولا یہ ہے کہ پہلے میں فارمولے کے بارے میں یہ بتاؤں کہ کلیم ہے میرا کہ اگر یہ فارمولا جو ہے اگر آپ اسے انڈرسٹینڈ کر لیں, کمپریہینڈ کر لیں, اور اس کے بعد اگر آپ اسے انٹرنلائز کر لیں, اس کے بعد آپ اسے اپلائی کر لیں, تو آئی ٹیل یو سم تھنگ کہ آپ کبھی بھی لائف میں ڈریسنگ مسٹیک نہیں کریں گے. تو 5 پیس کیا ہیں؟ پہلا پی ہے پگمنٹیشن. پگمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کلر. تو کلر ہم کس کلر کی بات کرتے ہیں؟ ہم آپ کے اسکن ٹون کی, آئی کلر, ہیئر کلر, جس کی بھی بات ہو رہی تھی. تو ہماری جو سرٹن پاکستانی جو اسکن ٹون ہے, جو ہماری آئی کلر, ہیئر کلر, اس پہ سرٹن کلرز اچھے لگتے ہیں. مثلا ہماری اسکن ٹون کیا ہے, یا ہم ڈارک ہیں, یا ہم میڈیم ہیں, یا ہم فیئر ہیں. ان تینوں میں سے ہم ہیں. اچھا, تینوں میں ہمارے اوپر سرٹن کلرز ہیں جو ہم اگر پہنے تو ہمارے اوپر اچھے لگتے ہیں. اچھے لگنے کا مطلب کیا ہے سر, وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں. اچھے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی میں رائٹ کلرز پہنتا ہوں جو میرے فیس کے قریب, اس کی بات ہو رہی ہے,
تو میرا فیس گلو کرے گا, میری آئیز اینڈ مور مجھے انرجیٹک ڈائنامک لگیں گی, آئی ول فیل لائک آئی ہیو مور تو انرجی. جیسے کوئی دیکھتے ہی کہتے ہیں آج تو بڑے اچھے لگ رہے آج ہیں. تو بڑے اچھے لگے, بالکل ایگزیکٹلی فریش لگوں گا, ٹھیک ہے. اچھا جب میں غلط کلر پہنتا ہوں تو پھر میں ٹائرڈ لگوں گا, لیتھارجک لگوں گا, لیزی لگوں گا. اچھا اب اس میں یہ کانسیپٹ ہے. اب اس کا پروف یہ ہے کہ کسی دن آپ جب اچھے لگتے ہیں تو اس دن اگر آپ دیکھیں کہ کیوں اچھے لگتے ہیں تو وہ آپ نے رائٹ کلرز پہنے ہوئے ہیں. تو اب پاکستانی اسکن ٹون پہ, جو ہماری اسکن ٹون پہ کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں, تو اس کو ایک طرح اور آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ایک یہ مثال ہے کہ فرض کریں اگر کسی کا ناک بہت خوبصورت ہے, ویسے تو اللہ نے ساری دنیا خوبصورت بنائی ہے, تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک بڑا اچھا خوبصورت ناک آپ دوسرے کے چہرے پہ لگا دیں تو ہو سکتا ہے وہ وہاں نہ جچے, نہ جچے. تو جو ایک باڈی لینگویج ہارمونی ہے باڈی کی, اس میں ہر چیز باڈی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کے ساتھ بنائی. تو جو آپ کی فلسفی ہے بینگ اے اسٹائلسٹ جو آپ بیان فرما رہے ہیں, وہ پھر یہی ہے کہ بیسیکلی جو ہمارے ساتھ ہارمونائز چیزیں ہوتی ہیں اگر ہمیں ان کا پتہ چل جائے تو بیسیکلی آپ یہ سمجھا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ دوسرا ورڈ ہے کمپیٹیبل لگنا, ہارمونائز ہونا, کمپیٹیبل لگنا. تو اس میں آپ 5 چیزیں بتا رہے تھے. میں ابھی نہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا میں اس کو کلوز کر لوں نا, اس کو کلوز کر لوں. تو اس میں یہ ہے کہ اچھا لگنے کا تو مطلب پتہ لگ گیا, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کلر کے 2 کانسیپٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے اوپر اچھا لگتا ہے, دوسرا کہ نہیں اچھا لگتا, اور تیسرا یہ کہ وہ کہتا کیا ہے. تو اس کا ایک یہ another ایسپیکٹ ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. بالکل ٹھیک. جو 4-5 کلر جو پاکستانی اسکن ٹون پہ اچھے لگتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. ایک ہے بلیک, جیٹ بلیک. جیٹ بلیک جو ہے ہماری اسکن ٹون پہ بہت اچھا لگتا ہے, چاہے ہم ڈارک ہوں. یہ ایک متھ ہے کہ جی میرا رنگ سانولا ہے, میرے کو بلیک اچھا نہیں لگے گا. بلیک اب کہتا ہے کیا سر؟ بلیک کہتا ہے کہ پاور. بلیک ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اتھارٹی, پاور. تو اس کا مطلب اگر ریورس انجینئرنگ کر لیں, اگر آپ نے پاورفل لگنا ہے تو آپ بلیک پہن لیجئے. بالکل. دوسرا جو بیسٹ کلر ہے وہ ہے ڈارک نیوی. بالکل. تو ڈارک نیوی جو ہے وہ اس میں کانوٹیشن کیا ہے کہ وہ اپروچیبل بھی ہے اور اس میں پاور بھی ہے. تو دونوں چیزیں, جیسے ان موسٹ کیسز میں ہمیں دونوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار میں اوپن ہوں, یو کین ٹاک ٹو می دس اینڈ آئی ہوپ اٹ. اچھا تیسرا کلر جو ہے, اور اس میں بائی دا وے ایک اور کانوٹیشن بھی ہے ڈارک نیوی میں. سر جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس اکنامک اسٹرکچر سے بلانگ کرتا ہے, نام پوچھتے ہیں, لیکن یہ کلر ریزونیٹ کرتا ہے تمام اکنامک اسٹرکچر سے. چاہے کوئی بندہ فلتھی رچ ہے, اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یا اس میں اپر مڈل کلاس سے ہے یا لوور سے ہے, ایوری باڈی لائکس دیٹ کلر, وہ اس کو ایسے پروسیس کرتا ہے. تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن لاسٹ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نیوی جیسے سوٹ پہنا ہوا ہے یا شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, یا آپ نے اگر سوٹ پہنا ہے تو آپ ڈفرینٹ شرٹس کے ساتھ کمبینیشن کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کافی کمبینیشن کریٹ کر سکتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہنا کہ وہ پھر ڈارک نیوی سوٹ پہن کے آگے ہو, لیکن بلیک پہنا ہوا تو وہ بڑا پرومیننٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 2 کلرز اور ہیں سر, چارکول گرے اور میڈیم گرے. اس کے علاوہ آپ کی شوٹنگ جو فارمل شوٹنگ ہے اس میں آپ کو کوئی اور کلر کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے میں نے کون سے کلرز نہیں انکلوڈ کیے. اس میں نے جتنے آپ کے آلیوس ہیں وہ سارے گوروں کے کلرز ہیں. میں نے جتنے برگنڈی اور جتنے سارے کلرز ہیں وہ بھی ہمارے اوپر اچھے نہیں لگتے. اس کے علاوہ اور جتنے براؤنز کے کلرز ہیں, جتنے بیجز کے کلر ہیں, وہ سارے ہمارے اوپر اچھے نہیں لگتے. تو یہ 4 کلرز ہیں. اچھا اسی میں آپ شلوار قمیض بھی کر سکتے ہیں بائی دا وے. شلوار قمیض اسی میں صرف وائٹ شرٹ اور وائٹ شلوار قمیض اور ایڈ کر لیں تو آپ کے 5 کلرز یہ بن گئے. اچھا یہ تو ہے پگمنٹیشن کلر. اچھا میں سوری یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ہمارے جو یہ چند 4 یا 5 کلرز ہیں یہ ہمیں سوٹ؟ اس لیے کہ کیونکہ میں اس میں میری ایجوکیشن اس میں ہے نا, کہ میں کلر کو سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اسکن ٹون کیا ہوتی ہے, پوری ٹریننگ لی ہوئی ہے نا. ابھی اگر آپ پوچھیں تو گوروں کا کلر میں بتا دیتا ہوں آپ کو, تاکہ اس سے آپ کو ذرا اور کلیئر ہو جائے گا کہ گورے جو ہیں ان کی اب اسکن ٹون کیا ہے. ان کی اسکن ٹون یا آئیوری ہے یا وائٹش ہے یا بڑی پنکش سی, لائٹ پنکش سی ہے. اس کے بعد ان کی آئیز کیا ہیں, ان کی آئیز گرین ہیں یا ان کی آئیز بلو ہیں. ہماری آئیز بلیک ہے, یہ براؤن ہے ایٹ دا موسٹ. اچھا ان کے ہیئر کیا ہیں, ان کے ہیئر بلانڈ ہیں, ان کے ہیئر جو ہے وہ برونیٹ ہیں, ہمارے ہیئر بلیک ہیں. اچھا ان کے لیے کون سے کلر اچھے ہیں؟ ان کے لیے جو خزاں کے پتوں میں کلر ہوتے ہیں نا, وہ سارے کے سارے ان کے کلرز ہیں. اچھا خزاں کے پتوں میں کون سے کلرز ہیں؟ اس میں سارے آلیوز ہیں, اس میں سارے وہ آپ کے براؤنز کی شیڈز ہیں, ٹینز کی شیڈز ہیں, اس میں آپ کے اورنجز ہیں, اس میں پپریکا ہے, اس میں رسٹ ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا ڈفرینٹ پیلٹ بنتا ہے. بالکل ٹھیک. تو تب ہمیں جا کے میں ہمیشہ کہتا ہوں یار پاکستانی ہیں آپ, اس کلریشن میں گوروں کے کلر مت پہنیں. اچھا اب گوروں کے کلر آپ پہن سکتے ہیں, لیکن ہوگا کیا, آپ اتنے اچھے نہیں لگیں گے. وہی بات جو پہلے ہم نے شروع میں کی. تو اس لیے یہ کلر پوری تھیوری ہے جو اس کی بیس سے وہاں بنتی. تو سب سے پہلے وہ کلر ٹھیک ہونا چاہیے. کلر ٹھیک نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر بہت ایکسپینسو کلودنگ بھی لے لی ہے نا, تو آپ نے اپنے پیسے ضائع کیے ہیں, کیونکہ یہ نہ گنا لک دیٹ گریٹ. اچھا دوسری بات سر بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے فزیک.
اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، لوگ کہتے ہیں اسٹائلنگ کون سی پہنوں، میں سلم فٹ میں جاؤں، میں فل فٹ میں جاؤں، یا میں کون سی فٹ پہنوں، کون سا اسٹائل پہنوں. تو اس میں سر جو سیکنڈ میرا پی ہے وہ فزیک، کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے، آپ شارٹ ہیں، ٹال ہیں، ہیوی ہیں، تو اس کے بیس پہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. اب لیسے ایک موٹا بندہ ہے، ذرا تھوڑا سا ہیوی بندہ ہے، تو وہ کہ میں نے سلم فٹ پہننا ہے. یو کین امیجن اگر سلم فٹ پہنی ہوئی شرٹ تو کیا ہوگا، بٹن یہ جو ہیں یہاں سے کھلے گی، اندر اس کی بنیان نظر آئے گی، یا اس کے اندر اس کا پیٹ نظر آئے گا، یہ پیتھیٹک لک ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے. اچھا جو شارٹ بندہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ٹپس دیتا ہوں. شارٹ بندہ جو ہے اس کے لیے جو اس کی فٹنگ ہے وہ پیراماؤنٹ ہے، کیونکہ ٹال کے لیے تھوڑی سی فٹنگ اگر تھوڑی سی نہیں بھی ٹھیک ہے تو وہ چل جاتا ہے. شارٹ کا اسٹرکچر شارٹ ہے نا سر، تو ایوری تھنگ بیکمس ایمپلیفائڈ. اگر اس کا کالر ٹھیک نہیں ہے، یا اگر اس کی سلیو لینتھ ذرا لمبی ہو گئی، یا اس کی جیکٹ کی لینتھ لمبی ہو گئی، ایسا لگتا ہے جیسے والا صاحب کے کپڑے پہنے یا کسی مانگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، تو بہت ٹرکی ہے اس میں. آپ کو یو ہیو ٹو بی امپیکیبلی اس میں فٹنگ ہے. اچھا اس کے بعد اگر ٹال ہے، لنکی ہے، تو آپ کی ایک سرٹن فٹنگ ہے. تو فزیک از ویری امپورٹنٹ. تو آپ نے جب کپڑے لینے ہیں آپ نے ایسے لے کے ایک دم پہننا نہیں شروع کرنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی فٹنگ اس پہ. یہ دوسرا سا پرنسپل ہے. تیسرا سر ہے کہ پرسنالٹی، آپ کی پرسنالٹی کیسی. اب آپ کہیں گے پرسنالٹی کا کلوتھنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے. اگر آپ فلیم بوائنٹ ہیں، اگر آپ سینٹر سٹیج میں آنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آئی وانٹ بی دا لائم لائٹ، تو پھر سر آپ زیادہ کلرز ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، آپ زیادہ زیادہ اسٹائلش لگ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کیری کر سکتے ہیں. بالکل آپ کی پرسنالٹی ایسی. وہ کہتے ہیں نا ایک وہ فریز ہے کہ کلوتھنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور وومن، مین اور وومن کیریز دا کلوتھنگ. لیکن اگر آپ لیڈ بیک ہیں کہ نہیں آپ آگے جائیں، میں پیچھے ٹھیک ہوں، تو پھر آپ کی کنزرویٹو کلوتھنگ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی. تو پرسنالٹی ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود ہاؤ یو چوز یور کلوتھ. تو یہ تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ سر بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. اب سر آپ اس آرگنائزیشن میں ہیں تو آپ کی ایک سرٹن پوزیشن ہے، اس پوزیشن کے ساتھ سرٹن اسٹیک ہولڈرز ہیں جن سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہنے ہیں. فار ایگزامپل ایک سی لیول کا بندہ ہے، لگتا وہ یہ ہے کہ جیسے انٹرن ہے. بالکل. تو سر ہاؤ از گونا میک این امپیکٹ. میرے ساتھ ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جہاں سی لیول کے بندے آئے ہیں تو مجھے لگا کہ جیسے وہ سی لیول کے نہیں لگتے. تو جب میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا سر ویسے سی لیول کے بندے کو سی لیول کا لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ تو میں نے کہا ہاں واقعی. تو ہنسنے لگے. میں نے کہا سر کوئی میں نے غلط بات تو نہیں کہہ دی؟ کہتے نہیں آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. میں پچھلے ویک میں ایک میٹنگ میں گیا تو وہاں میرے ساتھ میرا مارکیٹنگ کا بندہ تھا، بڑا سوٹڈ بوٹڈ تھا، اور میں اسی طرح بڑا سمپل تھا. تو انہوں نے کہا، انہوں نے سمجھا کہ وہ سی ای او ہے اور میں اس کا اسسٹنٹ ہوں. تو آپ کی پوزیشن کے مطابق اب آئے نہیں سر، یہ ہے پاکستان میں اور دنیا میں کہ سی وی اپ گریڈ ہوتی ہے، مطلب پوزیشن وائز آپ اوپر جاتے ہیں لیکن آپ کا وارڈروب وہی رہتا ہے. تو میں کہوں گا اگر آپ نے سی وی اپ گریڈ کرنی ہے تو آپ کا وارڈروب بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے. تو یہ اپنی پرسنالٹی اور پوزیشن آ گئی. اور آخری جس پہ میں نے 20-25 سال گزارے ہیں سر وہ ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا پروفیشن کیا ہے. اب سر کوئی لمبی چوڑی اس میں بات نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے، اگر جج ہیں تو جج لگنے چاہیے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے، اگر آپ انجینئر تو انجینئر لگنے چاہیے، اگر آپ آر جے ہیں تو آر جے لگنے چاہیے. جو بھی ہیں آپ کو لگنا چاہیے. اگر نہیں لگیں گے تو پتہ کیا ہوگا، ایک ڈسکنیکٹ ہوگا. ہم کہتے کچھ ہیں لگتے کچھ ہیں، تو ڈسکنیکٹ ہوگا، اس کے بعد ڈسٹرسٹ میں کریٹ. یعنی یور پروفیشن شوڈ بی ریفلیکٹس فرام یور پرسنالٹی. ایبسلیٹلی جو آپ نے، بلکہ مور امپورٹنٹلی آپ کا اٹائر، آپ کی جو پرسونا ہے اپنے بارے میں، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو آپ کے ٹاپ ٹو باٹم اٹ انکلوڈز آل دی ایکسیسریز یو آر ویئرنگ. اس میں آپ کی شوز ہیں، اس میں آپ کی ساکس ہیں، اس میں آپ کی بیلٹ ہے. اب ایک بندہ ہے اس نے بڑی اچھی ڈریسیں کی ہے لیکن بیلٹ اس نے بڑی کیجول لگائی، جیسے 2 پیس سوٹ پہنا ہوا. پاکستان میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ 2 پیس سوٹ ہے، بڑا 2 پیس بائی دا سوٹ از دا اسٹرانگسٹ گارمنٹ دیٹ یو کین ویئر. کیجول بیلٹ لگائی ہوئی اس کے ساتھ سر، کیجول شوز پہنے ہوئے ہیں. تو اب اس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے سر، اس کو ایجوکیشن نہیں ہے، حالانکہ اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں. تو وہ جو جس کو پتہ ہے نا وہ کہے گا یار ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن آئی وش دیٹ ہی ہیڈ نون دس. تو اس میں سر جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن کو، اپنی پوزیشن کو آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے. اچھا اس میں پھر جو سبلیمنل میسیج ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی جاب ایسی ہے، آپ لیڈ کر رہے ہیں ٹیم کو، سر کیا خیال ہے آپ میں اتھارٹی نہیں لگنی چاہیے؟ اب اتھارٹی ایسے تو نہیں لگتی نا کہ آپ جائیں اور یو پٹ یور فٹ ڈاؤن ہو، یہ تو وقت نہیں رہا نا سر. تو بات یہ ہے کہ آپ نے کیسے اتھارٹی پروجیکٹ کرنی ہے. تو وہ ہے آپ نے کلرز کے ساتھ، اسٹائل کے ساتھ پروجیکٹ کرنی ہے. سرٹن کلرز جیسے میں نے بتایا کہ بلیک از پاور، تو بلیک اتھارٹی پروجیکٹ کرے گا. تو اس کے علاوہ اگر آپ نے سپوز لگنا ہے کہ جی آپ اوپن مائنڈیڈ ہیں سر، یو کین پیپل کین ٹاک ٹو یو، تو پھر اس میں میں نے دوسرے کلرز بتائے ہیں جس میں ڈارک نیوی وغیرہ ہے. تو کلرز اور اسٹائل جو ہیں وہ آپ اس سے اپنا کمیونیکیشن کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن، جس کا میں ایکسپرٹ ہوں. تو آپ نے وہ سارے میسیج دینے ہیں. اب ٹرسٹ کا ہے،
اب کون سا بندہ کوئی سر کسی سے بھی ہم ملیں تو اگر بندہ ٹرسٹ وردی نہیں لگتا, کیا ہم اس کا بزنس کریں گے, کیا ہم اس کو ہائر کریں گے, کیا اس کے ساتھ ایون کہ شادی کے معاملات کریں گے کہ نہیں کریں گے, بندہ کہتا ہے یہ ٹرسٹ وردی نہیں لگتا. اب سر ٹرسٹ وردی ایسے تھوڑی نا کہ ٹرسٹ می کہہ کے, وہ تو سر سیل میں لگے گا نا. بالکل صحیح. تو پھر دوسرا کیا کہ ہم اپنا سائن بورڈ نہیں لگا سکتے کہ ٹرسٹ می. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی میڈیم ہے اپنے بارے میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, وہ ہے ہمارا اٹائر, وہ ہے ہماری ڈریسنگ, وہ ہے ہماری کلودنگ, وہ ہے ہمارا سارا پیکج. اس سے لوگ اخذ کرتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا سکسیسفل ہے. اب دیکھیں سر, اگر بندہ کامیاب نہیں لگتا تو پھر کیا لگتا ہے؟ ناکام لگتا ہے. اگر ایک بندہ ناکام لگتا ہے تو نان سٹارٹر ہے نا وہ. اس کا مطلب ہے کہ گیم از اوور. کانفیڈنٹ ہے سر, کانفیڈنٹ نہیں لگتا, پھر گیم از اوور. سر آپ کسی بندے کو ایسے کو ہائر کریں گے جو کانفیڈنٹ نہیں لگتا, آپ اسے کوئی ایسی پوزیشن دیں گے کہ اس میں خاص طور پہ ایک خاص پرٹیکولر جاب کے لیے کسی کو ہائر کیا جائے یا اس کی خدمات آپ لے رہے ہوں تو وہ ریفلیکٹ نہ کر رہا ہو اس کی پرسنالٹی سے یا اس کے اورا سے, تو آئی تھنک کہ وہ ڈیمیجنگ ہے سر اس کے لیے, اس کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی سر, اس کو آپ آرگنائزیشن میں لے کے آتے ہیں. میں یہ سمجھاؤں کہ جو آپ کا بظاہر لگتا ہے کہ جو کوئی فیشن یا کوئی ماڈلنگ یا کچھ اس طرح, لیکن یہ آپ کا بڑا بنیادی انسانی ضرورت ہے. میں تو سر بالکل یہ بتا رہا ہوں, یہ بیسک ہے سر. پاکستان میں اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو رہی کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ہم نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے, اور مور امپورٹنٹلی ہم نے کون سے میسج دینے ہیں جو ہماری آڈینس ہے. اب دیکھیں اسٹیک ہولڈر بھی بہت ہوتے ہیں نا. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا اسٹوڈنٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہے, پیرنٹس بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ کے کولیگس بھی آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے سپیریئر بھی آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں. تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں ٹیچر اگر تھوڑا سا ویک لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہی سر کلاس روم میں کیا حال ہوتا ہے, کیسے کنٹرول نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹیچر تو بس ایسے ہی لگتا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ لائق ہو, ہاں بہت لائق ہو سر. ہر فیلڈ میں سر ایسے ہے. جو میری فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ سر دے آر لیفٹ بیہائنڈ, کیونکہ انہوں نے یہ جو ہے اپنی جسے کہتے ہیں پرسنل اپیرنس کو انہوں نے اتنی امپورٹنس نہیں دی, اینڈ بلیو ان دے ور لیفٹ بیہائنڈ. یعنی یہ بات تو بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت لائق ہو لیکن وہ اپنا میسج کمیونیکیٹ نہ کر سکے, ہاں بالکل صحیح ہے, تو اس کی جو ذہانت ہے, جو قابلیت ہے, اس کو کسی طرح تو کمیونیکیٹ ہونا ہے, رائٹ, اور اس کا اظہار ہونا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مجھے جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی بلاتے ہیں, میں ٹاک بیکاز آبویسلی آئی ٹاک ایٹ ڈفرنٹ پلیٹ فارم. تو مجھے جرنلسٹ پلیٹ فارم نے بلایا کہ جی ہم تو جرنلسٹ ہیں, آئیں لیکن بتائیں ڈریسنگ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. تو میں گیا تھا, جنہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا انہوں نے کہا جی وہ ہم سے ہی سب آئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن ہم تو جرنلسٹ لوگ ہیں, ہمارا ڈریسنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. اینی وے ہم سب بتائیے کہ جرنلسٹ کو ڈریسنگ کیوں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے سارا نگیٹ کر دیا میری پریزنٹیشن سے پہلے ہی. لیکن اینی وے مجھے ایک کویشچن ہے آپ کے لیے, یہ جو 50-60 لاکھ لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے سب سے پڑھا لکھا آدمی کون ہے, یہ مجھے بتائیں. انہوں نے کہا جی وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا, جب اس بندے کی طرف میں نے دیکھا آئی کوڈ ناٹ بلیو مائی آئیز کہ اس طرح کی وہ ساری ڈھیل ڈال تھی, اور اس کے بعد جو کپڑے پہنے تھے ویری پیتھیٹک لکنگ, اور بہت مطلب لگ رہا تھا کہ جیسے بڑے ڈسہیبل سی لکنگ تھی. تو میں نے کہا آپ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, مے آئی ایسک یور نیم, اور مجھے بتائیے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس 6 ماسٹرز ہیں. اچھا, اب میں نے کہا کہ سر یہ بندہ اگر آپ کو اسٹریٹ پہ کہیں مل جاتا ہے یا کہیں کانورسیشن میں کہیں مل جاتا ہے, کیا آپ بلیو کریں گے اس کو دیکھ کے اس کے پاس 6 ماسٹرز ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر دین کیس از کلوزڈ. تو سر اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کو ایجوکیٹڈ بھی لگنا چاہیے نا. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو ایکسپینسو کلوتھنگ پہننی ہے. یہ دیکھیں ایک اور میتھ ہے, پیسے ہوں گے تو میں ڈریس اپ ہوں گا. بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے جاب مل جائے گی پھر میں انٹرویو کا ڈریس لوں گا. آئی مین اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. آپ کے پاس رائٹ ڈریس نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی بندہ ہائر نہیں کرے گا. دیٹس دا پوائنٹ ہیئر. لیکن کم پیسوں میں بھی آپ جو ہے بہت اچھے لگ سکتے ہیں. اور یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن اور ڈریسنگ سینس ہونی چاہیے. بالکل, یعنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر انہیں پریزنٹ. لیکن دیکھیں ڈریسنگ سینس نا ایک بڑا یہ بڑا ایک سبجیکٹو سا ورڈ ہے کہ جی میرے اندر ڈریسنگ سینس ہے. دیکھیں بینچ مارکس ہیں جو فالو کریں. فار ایگزامپل جب میں نے ابھی آپ کو یہ کلر 4 بتائے ہیں, اور وائٹ بائی دا وے بیسٹ شرٹ از اے وائٹ شرٹ. وائٹ شرٹ کہتی ہے ٹرسٹ می, وائٹ شرٹ کہتی ہے کریڈیبل, وائٹ شرٹ کہتی ہے ریفائنڈ, پالش, آنیسٹ, سب کچھ وائٹ شرٹ کہتی ہے. اچھا, ریورس انجینئرنگ کر لیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ٹرسٹ وردی لگنا ہے, آپ نے کریڈیبل, ایک دن ہم بڑے اچھے لگتے ہیں, وہ بائی ڈیزائن یا ڈیفالٹ, کوئی پارٹی وارٹی یہ ہے. دوسرے دن ہم سم واٹ اچھے لگتے ہیں. تیسرے دن ہم کہتے ہیں یہ وہی بندہ ہے. تو سر سگنیچر لک نہیں ہے ہماری, اور یہ برانڈنگ بھی نہیں. یہی برانڈنگ, ایگزیکٹلی آپ نے بہت صحیح ورڈ بولا. ہمیں اپنا اون برانڈ بننا ہے, اس کا دوسرے برانڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور برانڈ آپ کو پتا ہے کہ برانڈ کیا ہے. برانڈ اگر آپ برانڈ لگیں گے تو پتہ کیا ہوگا, آپ کی ویلیو زیادہ ہوگی مارکیٹ میں. جیسے کوئی بھی برانڈڈ چیز ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, پیپل پے پریمیم پرائز فار دیٹ. تو کیا ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ایک کموڈٹی ہیں یا ہم ایک برانڈ ہیں؟ تو ہمیں برانڈ لگنا ہے, اور برانڈ ہر روز لگنا ہے, کیونکہ برانڈ ہمیشہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے.
جو برانڈ ہے کوئی کنزیومر برانڈ دیکھ لیں, یہ تو نہیں کہ ایک دن لوگو یہاں لگا ہوا ہے, ایک دن کلر یہ ہے, ایک دن یہ ہے, ایک دن اس کی پیکیجنگ بڑی فضول ہے, ایک دن اس کی پیکیجنگ بڑی اچھی ہے. سر اس کی پیکیجنگ ایسے سمجھ لیے کہ جیسے ہم ایک پریمیم پروڈکٹ ہے. تو ہماری پیکیجنگ سر کیا ہے؟ ہماری پیکیجنگ ہمارا اٹائر ہے سر, ہمارے بال ہیں, ہمارا ٹائر ہے, ٹاپ ٹو باٹم ہماری جو پیکیجنگ ہے وہ ہماری پیکیجنگ ہے. تو ہمیں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ایک پریمیم برانڈ کی طرح پیکیجنگ کرنی ہے, اور وہ ایسے ہی لگنا ہے ہر روز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دا مارننگ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یار صبح میں آج جا رہا ہوں تو میں شیشے میں دیکھیں, مرر میں دیکھیں, آپ دیکھیں کیا آپ کامیاب لگتے ہیں, کیا آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں, کیا آپ سفسٹیکیٹڈ لگتے ہیں, کیا لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, ٹرسٹ وردی بھی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. یہ ساری چیزیں دیکھیں. اگر آپ پروفیشنل لگتے ہیں, کمپیٹنٹ لگتے ہیں, نالجبل لگتے ہیں, سارے ورڈ ہیں, تو آپ کسی سے نہ پوچھیں, نہ اپنی اسپاؤس سے پوچھیں, نہ اپنے فرینڈ سے پوچھیں. مرر نیور لائز. شیشہ جو ہے نا کبھی بھی لائی نہیں کرے گا. آپ اس سے پوچھیں, کہ اگر وائف سے پوچھیں گے وائف بیچاری کیا کہے گی؟ جی آپ تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں. بیٹا ہوگا تو بیٹا آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, کیونکہ ایسی ہے نا ہمارے گھروں میں. تو آپ جو ہے شیشے سے پوچھیں, مرر سے پوچھیں, مرر ول نیور لائی. اور اگر آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ چیزیں میری ٹھیک نہیں لگ رہی, اور اس کے بعد آپ چینج کریں اس کو. اگر آپ کے وارڈروب میں رائٹ چیزیں نہیں ہیں تو آپ ان رائٹ چیزوں کو ایکوائر کریں. اس پہ آتے ہیں کہ جی وارڈروب میں بے شمار چیزیں ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں, میں نے آپ کا وارڈروب نہیں دیکھا, لیکن آئی کین سے بلینکٹ اسٹیٹمنٹ, سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے وارڈروب میں سے 25 سے 30% سے زیادہ کپڑے نہیں پہنتے. موسٹلی پاکستان میں ایسے ہی ہے. 60 سے 70% ہم کپڑے نہیں پہنتے. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ کپڑے آئے کیسے آپ کی کلازٹ میں؟ آپ تو کہتے ہیں آپ کو پیسے نہیں ہیں, آپ کا تو بجٹ نہیں ہے. ایکچولی آپ نے سارے وہ خریدے ہیں, کیونکہ اتنا کوئی گفٹ تو آپ کو دے نہیں سکتا. تو خریدے کیوں ہیں؟ مے بی اسے رانگ کلر, مے بی اسے رانگ اسٹائل, اس لیے نہیں پہن رہے. یار وہ فلاں میٹنگ ہے اس میں جاؤں گا, یا بڑا فضول لگوں گا, یہ میں نے. تو ہم نے بائنگ مسٹیکس کی ہیں. تو ایکچولی اگر بائنگ مسٹیکس نہیں کریں گے تو آپ کے پاس بجٹ ہے, آپ کے پاس اچھا لگنے کا بجٹ ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے 40 شرٹس رکھ لیں, 50 شرٹس رکھ لیں, 15 20 25 پینٹس رکھ لیں. آپ کو پتہ نہیں چاہیے کون سے کلر آپ کو اچھے لگتے ہیں, کون سا آپ کو اسٹائل اچھا لگتا ہے. آپ صرف وہ لیں, اس کے ساتھ مکس اینڈ میچ کریں. یو ول لک ڈائنامائٹ ایوری سنگل ڈے. تھینک یو ویری مچ حامد صاحب. یہ آپ کی گفتگو ایسی ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ اس پہ ہم لمبی گفتگو کریں. میں نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ جب بھی اسلام آباد تشریف لائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک ہم ریگولر سلسلہ رکھیں گے, اور جب بھی آپ آئیں گے آپ کو ریکارڈ کریں گے, تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو سننے والے ہیں, وہ آپ کی جو ماہرانہ صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں. سو آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. تو میں اس کے ساتھ ہی جو اپنے ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جو ڈریسنگ سینس ہے اور جو رنگوں کا چناؤ ہے وہ ہماری شخصیت پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے, اس حوالے سے حامد صاحب نے ہمیں بتایا, جو اسٹائلسٹ ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں اس حوالے سے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.